در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب خطیب اعظم گجرات آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر آپ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایکو بند کر دو ساؤنڈ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور، نیر بطحا رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں سال کے بعد آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف میں حاضری کا شرف پا رہا ہوں۔ دیکھنا نصیب فرمائی، اور پھر اس آستانے کے اوپر آپ کو اتقاف کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالی نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو وہ ماہ رمضان کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ اس مہینے کے روزوں کے بہانے اللہ میری گناہگار امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت یہ دعا مانگے کہ مالک سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ یہ اس قدر برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے،
اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ہوتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی ہر ساعت رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ماہ مقدس کا نور فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اعتقادات، عقیدے۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں بگاڑ آ جائے تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی کے عقائد میں بگاڑ ہے تو وہ جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے اس کا صلہ اس کو دنیا کے اندر مل سکتا ہے، آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ غیر مسلمین مستشرقین ان کے اچھی قدریں بھی پائی جاتی ہیں، ان کے ہاں جانوروں کی تنظیمیں ہیں، درختوں کی تنظیمیں ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا کے اندر ملنا ہے، آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ تو اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، جس طرح عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کا دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر ہوں اور شاعر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے جب پھول ٹوٹے تو اس کو دوبارہ نہیں کرتا، تو چے جائے کسی جان کو قتل کیا جائے، تو جب مجھے خبر پہنچتی تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتا، منت کرتا، نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا۔ تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کسی شخص کے عقائد بھی درست ہوں اور وہ عبادات بھی بجا لاتا ہو لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے۔ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، تو شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔
تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنا ہی ہم اس مسئلے سے غافل ہیں. اور حقوق العباد میں جو مقدم حق ہیں وہ ذوی القربا کے ہیں، اور ذوی القربا سے جو مقدم حق ہیں وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہیں وہ ماں باپ کے ہیں. لیکن آج آپ کو اکثر والدین یہ شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد منہ زور ہے، اولاد نافرمانی کرتی. یعنی اکثر والدین اپنے حقوق کا احتجاج کرتے. مجھے آپ کی لمحہ لمحہ توجہ درکار ہے. آپ بے شک سبحان اللہ دل میں کہہ لیں، لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں. تو والدین کو آج یہ شکایت ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی. تو ہر بندہ اپنے حقوق کا احتجاج کرتا ہے لیکن وہ اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں کیا وہ میں نے پورے کیے. جو والدین اپنے حقوق کا احتجاج کرتے ہیں وہ اتنا غور کر لیں کہ کیا ہم نے اپنے فرائض پورے کیے. جو ان کے فرائض تھے وہ اولاد کے حقوق تھے. اور ہم نے دیکھا کہ جو والدین اپنے فرائض پورے کرتے ہیں یعنی اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں تو اولاد پوری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی. لیکن جب ہم اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، اپنے فرائض کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، تو پھر اولاد نافرمانی کرتی ہے یا اولاد حقوق کا خیال نہیں کرتی. تو پہلے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق کا خیال کرے، اس کے بعد مطالبہ کیا جائے کہ اولاد ہمارے حقوق پورے کرے. تو آج کی اس نشست میں چند باتیں حقوق اولاد پہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں. آپ کی توجہ درکار ہے. اس ساؤنڈ کی وسل تو کو بالکل بند کر دو، آواز صاف رہنے دو اس کی. علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. جب مائیں دیندار ہوں تو اولاد دیندار پیدا ہوتی، اور جب مائیں دین بیدار ہوں تو اولاد دین سے کوسوں دور ہوتی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جس نے بھی معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا کیا ہے یا جس نے بھی دنیا سے جانے کے بعد اپنا نام زندہ رکھا ہے، اس کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے، ان کے پیچھے ماؤں کی تربیت ہے. حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ 18 سپارے زبانی سنا دیتے. تو قاری صاحب نے کہا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مجھے اتنا ہی یاد ہے. کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے. کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، اور جب وہ صبح کو اٹھتی تھی تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک 18 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کیے. تو جب مائیں ایسی ہوں تو بیٹے پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی والدہ کے پاس کچھ محلے کی خواتین آئیں اور کہا کہ ہمارے بچے بھی فرید کی عمر کے ہیں، ان کو تو کھیل کود سے فرصت نہیں ہے، اور تیرے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہاتا ہے. ہمارے بچے تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، تیرا بچہ تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، میری محنت بھی ساتھ شامل ہے. میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے تو پہلے وضو کیا ہے، بعد میں دودھ پلایا ہے. میں نے بغیر وضو کے کبھی فرید کو دودھ نہیں پلایا. تو یہ میری تربیت سامنے آ رہی. تو جب مائیں نیک ہوں تو اولاد دیندار پیدا ہوتی، اور جب مائیں دین بیدار ہوں تو اولاد دین سے کوسوں دور ہوتی ہے. عرب کے اندر ایک شاعر گزرا، اس نے اپنے بچوں سے کہا، ابو الاسود دولی،
اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے، انی احسنت لک صغارا و کبارا و قبل ان تولد، جب تم چھوٹے تھے اس وقت بھی، جب تم بڑے ہوئے اس وقت بھی، اور جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس وقت بھی۔ تو بچوں نے حیران ہو کے پوچھا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت آپ نے کون سا احسان کیا؟ تو ابو الاسود کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں اور شاعر کا قلبی رجحان حسن کی طرف ہوتا ہے، میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں کسی حسین لڑکی سے شادی کروں، لیکن میں جب اپنے لیے بیوی کا انتخاب کیا تو میں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ یہ میرا احسان تمہارے پیدا ہونے سے قبل ہے کہ میں اپنے جذبات کی قربانی دے دی، اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں ڈھونڈی۔ تو یہ میرا احسان تمہارا پیدا ہونے سے پہلے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت سے نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، اس کا حسن دیکھتے ہیں، اس کی دولت دیکھتے ہیں، خاندان برادری دیکھتے ہیں، یا دین دیکھا جاتا ہے۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو۔ کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی؟ بلکہ میرے حضور نے فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ آقا وہ گندگی کے ڈھیر کے اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، وہ ایسی عورت ہے جو حسن و جمال میں بہت آگے لیکن ہے برے گھر میں۔ تم اس کا حسن دیکھ کے اس کو اختیار کر لیتے ہو اور کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے اور وہ تمہارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کی تاثیر اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی نکاح کیا جائے عورت کے اندر 2 چیزیں دیکھ لی جائیں، ایک اس کا دین دیکھ لیا جائے، ایک اس کا اخلاق دیکھ لیا جائے۔ تو جب مائیں دیندار ہوں گی تو بچے پھر نیک اور صالح پیدا ہوں گے۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ اگر ہم امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کربل کے میدان میں 22,000 کے آگے تنہا ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ پیچھے سیدہ فاطمہ کی تربیت کا اثر ہے۔ جب سیدہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو قرآن کی لوریاں دے دے کے پالا، گھر کے کام کاج کرتی ہیں لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہیں، چکی پیستی ہیں لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہیں، حسنین کو لوری دیتے ہیں لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو جب تربیت کی باری تھی تو سجدہ نے قرآن کی لوریوں کے ساتھ تربیت کی، اور جب اس پہ عمل کی باری تھی تو میرے حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سنائی تھی۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ سارا کریڈٹ سیدہ فاطمہ کو جاتا ہے، جو خود بھوکی رہی پیاسی رہی لیکن اولاد کی تربیت میں کسر نہیں چھوڑی۔
امام منذری نے واقعہ لکھا ہے الترغیب والترہیب کے اندر کہ ایک دن رسول کریم گھر سے باہر نکلے، حضور کا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آگے گئے تو آگے شیخین مل گئے، ان کی بھی ایسی حالت تھی۔ چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ پہنچے، وہ رسول سونگ کے وہ بھی باہر تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ نکاحت کے اثار دیکھے تو عرض کی بندہ نواز آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ فرمایا تمہاری مرضی آقا میرے گھر تشریف لاؤ۔ حضور کو گھر بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ جلدی کھانا تیار کرو، میرے حضور کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، بیوی کھانا بنانے لگی، خود باغ میں گئے، وہاں کھجوریں توڑی حضور کے سامنے رکھی۔ آقا کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر آپ یہ تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی پک کے آ گیا، صحابہ کی توجہ حضور کے چہرے کی طرف، حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، حضور روتے ہوئے ایک روٹی پکڑتے ہیں، اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھ کے لپیٹ کے ایک غلام کو دیتے ہیں، کہتے جا میرے گھر دیا، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کئی کے دن فاقے سے گزرتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانا بنا کے بھی بھیجا جا رہا ہے، اور جب رات پڑتی ہے تو رات مصلے پہ گزار دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی بنا تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ تو جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ سنت ہے، مبارکبادی پیش کرنا، بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہونا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بسور لینا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ۔ تبھی وہ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے۔ بد نصیبی ہے ہمارا آج دین سے معاشرہ ہے، اور یہ بیٹی کا جو قتل عام ہے ہمارے معاشرے میں ایک نئے طریقے سے شروع ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کراتے ہیں بیٹا کہ بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بیٹی کا قتل ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر حمل ساقط کیا جائے تو قتل لازم آتا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر بیٹی اچھی شے نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے یہ بیٹی کے بارے بتائی گئی ہے، بیٹے کے بارے تو کوئی فضیلت نہیں۔ حضور نے بتائی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور وہ تربیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح مل کے رہے گا جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی۔ اور عرض کی بندہ نواز کسی کی 2 بیٹیاں ہوئیں، فرمایا وہ 2 کی تربیت کر کے شادی کر دے، جنت کے اندر وہ بھی میرا ہمسایہ بنے گا۔ تو بیٹیاں تو ماں باپ کی بخشش کی ضمانت ہیں۔ اگر بیٹی اچھی شے نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا، اور سب کی نسل بیٹوں سے چلی ہے، اور میرے نبی کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ تو بیٹی گھر کی آبرو ہے، بیٹی آنگن کی محافظ ہے، اور بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ اور بیٹی کا جو قتل ہے یہ اتنا گندہ جرم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کو اللہ تعالیٰ گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھائے گا اور انہیں پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے، ظالم سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا۔ ہر پرے پنچایت، ہر عدالت کچہری کا یہی دستور ہے، لیکن ہم ان کے ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے، لیکن اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا، بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں کیا گیا۔ مفسرین اس آیت پہ بحث کرتے اور نتیجہ یہ خاص کرتے ہیں کہ حق یہ تھا کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے عتاب کرتا، غصے سے پوچھتا تم نے یہ ظلم کیوں کیا، لیکن باپوں سے کیوں نہیں پوچھتا اور بچیوں سے کیوں پوچھتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بیٹی کا قتل
اتنا گندا اور گناؤنا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ باپوں سے نہیں پوچھتا، بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. تو بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ سنت ہے. جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے تو سب سے پہلا کام یہ کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں، یہی جو نماز والی اذان اور اقامت ہے. کہنے والا بابوزو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس وقت جو قریبی ماحول ہوتا ہے دائیوں کا، نرسوں کا، انہیں بھی پابند کیا جائے کہ تمہاری آواز پہلے بچے کے کان میں نہ جائے. بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی جائے. اس کو پتہ ہو کہ میں حضور کے غلاموں کے گھر میں پیدا ہوا اور میں محمد عربی کا نوکر بن کے آیا. آج سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، جو سب سے پہلی آوازیں بچوں کے کان میں پڑتی ہیں تو پوری زندگی وہ ان آوازوں کے ساتھ مانوس رہتا ہے. تو بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی جائے. اس کے بعد گٹی دی جائے، تحنیک جسے ہم گڑتی کہتے ہیں. اگر گٹی دینے والا کوئی متقی شخص ہو، نیک ہو، تو یہ بچے کے لیے اچھی فعال ہے. صحابہ کرام کے جب بچے پیدا ہوتے تو وہ بچوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے، تو رسول کریم ان کو گٹی دیا کرتے تھے. کتنے فروز بخت وہ بچے تھے جن کی پہلی خوراک کی لعاب رسول ہوا کرتی تھی. اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا سر مونڈ دیا جائے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں خراج کر دی جائے. اور عقیقہ کرنا بھی سنت. اگر وسائل ہوں تو بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی. اور 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. نام رکھتے وقت ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں جو نہ کبھی کس نے رکھا ہو نہ سنا ہو. جدت کی خواہش ہمارے دل کے اندر آ گئی. جبکہ میرے حضور نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو. آج کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد اللہ ایکٹروں کے ناموں پہ نام رکھ دیتے ہیں، اداکاروں کے ناموں پہ نام رکھ دیتے ہیں. جبکہ میرے حضور نے فرمایا تسموا باسمی، اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو. اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد میری محبت میں رکھا، وہ دونوں باپ اور بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. اور امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے سارے بھاگ آئیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا. تو عرض کریں گے باری تعالیٰ چونکہ نام ہمارا بھی یہ تھا اس لیے ہم نسبت کی پکار پہ آ گئے. اللہ فرمائے گا اچھا آ گئے تو پھر واپس نہ جاؤ، جنت تمہارا راستہ ہے. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں زیادہ لمبا اور طویل خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، 35-40 منٹ میرا مزاج ہے، تو نعروں کا وقت بھی آپ مجھے ہی دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. علماء نے تصریح کی ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ کھانا کھاتا ہے پوری زندگی اس دسترخوان پہ بے برکتی نہیں آتی. تو جب بھی نام رکھیں تو اسلامی نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھیں، اولیاء اللہ کے نام پہ نام رکھیں. اس نام کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس سے قبل جب بچہ بولنے لگے تو اس سے پہلے زبان پہ سب سے پہلے لفظ اللہ جاری کیا جائے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اس کی زبان پہ پاپا جاری ہو، ماما جاری ہو، نہیں، اس کی زبان پہ سب سے پہلے لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ. جب وہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز، اور جب وہ بولے تو اس کی زبان پہ سب سے پہلے لفظ اللہ جاری. اور جب بچہ 7 سال کا ہو تو میرے حضور نے فرمایا اس کو نماز کی تلقین کرو.
مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین وفرقوا فی المضاجع. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو ہماری مسجد نمازیوں سے بری ہوتی. آج ہماری حالت یہ ہے، بچہ سکول نہ جائے تو ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے. بچہ ٹیوشن نہیں گیا تو ماں بھی ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے. اور وہی بچہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، نہ ماں پوچھتی ہے نہ باپ پوچھتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ماں باپ کی نظروں میں دین بالکل ہلکا ہو چکا ہے کہ وہی بچہ سکول نہیں گیا، وہی بچہ ٹیوشن نہیں گیا تو ماں باپ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، ڈانٹتے ہیں. اور وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ پوچھتے نہیں. بچہ جوان ہو گیا، بچہ کام نہیں جاتا تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے کہ تو جوان ہو گیا، کماتا کیوں نہیں. اور وہی بچہ صبح کے وقت جب چڑیاں بھی اس کی پاکی بول رہی ہوتی، جب حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام لے رہے ہوتے، اور یہ اشرف المخلوقات لمبی تان کے سویا ہوا ہے. شرم کی بات نہیں تو اور کیا ہے. اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. جو اللہ کے در جھکنا جانتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اور جو اللہ کے در جھکنا نہیں جانتا اسے پتہ نہیں کہاں کہاں جھکنا پڑتا ہے. تو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرے، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا. اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. بتاؤ اتنا پیار کس نے دیا ہے. وہ فرما رہے ہیں اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا مار کے نماز پڑھا. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. تو اتنی سختی کس لیے؟ ہم نہیں جانتے، ہمارے حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں، نفسیات کو جانتے ہیں کہ یہ عمر سیکھنے کی عمر ہے. اگر ماں باپ کی سختی سے بچہ نمازی بن گیا بالغ ہونے سے پہلے تو پھر پوری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے امتی کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر ماں باپ نے سستی کی، اولاد کو نمازی نہ بنایا تو قرآن اٹھائیں، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کا حق ہے کہ پکا نمازی بنا دیں، پھر پوری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائے گی. ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، صبح کے وقت اس کو جگاتی ہوں لیکن اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا پھر اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس کے اوپر پانی چھڑکنا پڑے تو پانی بھی چھڑکوں گی، اس کو بالوں کو کھینچ کے باہر نکالوں گی، اس کو ڈنڈا مارنا پڑے تو ڈنڈا بھی ماروں گی، اس کو آگ سے تو بچانا ہے. تو عالم دین نے کہا میری بہن جب اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتی؟ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پکا نمازی بناتے ہیں. اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حلال رزق کے علاوہ کو اور رزق نہ دو، ان کو حرام سے بچاؤ بلکہ ان کو مشکوک رزق سے بچاؤ، چونکہ جو بدن حرام سے پلتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. تو اپنی اولاد کو حلال رزق دو. ہمارے اسلاف کی جو احتیاطیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہیں. حضور کے صحابی حضرت ابو دردہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں فوراً گھر بھاگ جاتے ہیں،
ایک دن حضور نے روک کے پوچھا کہ ابو دردہ اتنی جلدی کیا ہے؟ باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اشراق شاشت پڑھ کے جاتے ہیں، تم اتنی جلدی کیوں بھاگ جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا اونچا لمبا ایک درخت ہے اور اس کا جھکاؤ میرے ویڑے کی طرف ہے، اور آج کل کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلام کرنے کے لیے آتی، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی، میں اس لیے جلدی بھاگ جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں کہ میرا کوئی بچہ لا علمی میں کھجور نہ کھا لے۔ یہ تھی ان کی احتیاط۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری سڑک سے کبھی گنے کی ٹرالی گزرے تو صحیح، ہماری گلی سے کوئی امرود کی ریڑھی جائے تو صحیح، تو ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں، بڑا بہادر نکلا، 2 امرود کھا لایا تھا، یہ بڑا تیز ہے جی، 3 گنے کھینچ لایا تھا۔ تو بڑا ہو کے چور ہی بنے گا، ڈاکو ہی بنے گا جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس کی تو حوصلہ شکنی کرنی تھی، اسے تو کہنا تھا یہ چوری کا مال ہے اور یہ حرام ہے، اور جو حرام سے بدن پلتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، لیکن ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسجد نبی میں تشریف لائے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، امام حسن بچے تھے، ایک کھجور پکڑی منہ میں ڈال لی، اور وہ کھجوریں صدقے کی تھی، تو میرے نبی نے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو باہر نکالا، کخن کخ، یہ تنبیہ کے جملے، فرمایا یہ صدقے کا مال ہے اور ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ تو بچپن میں ان کو مشکوک رزق سے محفوظ رکھا، اور پھر پوری زندگی ان کا کردار شیشے کی طرح چمکتا رہا۔ ایک بندے کو سزائے موت ہوئی تو اسے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں کو بلایا جائے۔ ماں کو جب بلایا گیا تو اس نے آگے بڑھ کے اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو نوچ لیا۔ لوگوں نے کہا بدبخت، ہم تو سمجھنے لگے شاید تو کو بات کرنے لگا، ماں کو وصیت کرنے لگا، اور تو مرنے لگا ہے اور ماں کو اتنی اذیت پہنچا دی۔ اس نے کہا آج جو میں پھانسی کی طرف بڑھ رہا ہوں اس کے اندر میری ماں کا بھی ہاتھ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا تو میں سکول سے بچوں کی چیزیں اٹھا لاتا تھا، پینسل اٹھا لی، شارپنر اٹھا لیا، ربڑ اٹھا لیا، تو میری ماں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، تو میں ماں کو بتاتا بھی تھا، پھر آہستہ آہستہ میں چوریاں کرنے لگا، ڈاکے مارنے لگا، تو آج میں یہاں تک پہنچ گیا، تو اس کے اندر میری ماں کا ہاتھ ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا کردار پاکیزہ کرنے کے لیے، میرے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ نفلی عبادت سے بہتر ہے بندہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے مصلی بچھا کے، دوسرا اولاد کی تربیت کر رہا ہے کہ بڑوں کو ایسے ملتے ہیں، مہمان ہے تو مہمان والے یوں کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ تربیت کرنے والا اولاد کی نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا لاڈلا ہے، اس کو میں جائیداد زیادہ دینی ہے، یہ گھر میں نے، یہ مکان اس کے نام لگانا ہے، یہ میرا لاڈلا بچہ، جبکہ ہم خود اولاد کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی نفرت کی دیواریں ٹوٹتی نہیں۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اولاد کے درمیان بوسہ لینے میں بھی عدل کرو، منہ چومنے میں بھی عدل کرو۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بچہ باغا باغا آیا تو انہوں نے پکڑا، اس کا منہ چوما، گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی بھی باغی باغی آئی تو صحابی نے پکڑا، اس کو سامنے بٹھا لیا، یعنی نہ اس کو گود میں بٹھایا نہ اس کا منہ چوما۔ تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے اولاد کے درمیان عدل نہیں کیا، یعنی بوسہ لینے میں بھی عدل کرو، ایک کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک صحابی نے اپنے بڑے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا، دے دیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اتنی دیر تک خوش نہیں ہوں گی جب تک تم اس بات پہ اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنا لیتا۔ وہ بیٹے کو لے کر رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا تحفے میں، تو میرے حضور نے فرمایا صرف اس کو ہی دیا یا باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ عرض کی آقا نہیں، اس کو ہی دیا ہے، میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو، اور میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔
حضور نے اس کو ظلم کہا کہ ایک کو زیادہ دوسرے کو تھوڑا، تو اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ تاکہ ان کے آپس کے اندر جو رشتے ہیں وہ کمزور نہ ہو جائیں۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وَحُبَّ اہل بیت ہی، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ وَتِلَاوَةِ القرآن، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو دنیا کے سارے فن سکھا دیے، سیاست کے گر بھی سمجھا دیے، معاشرے کے ساتھ تعلقات کیسے جوڑنا ہے یہ بھی بتا دیا، بیرون ملک سے تعلیم دلوائی، لیکن جو 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی وہ نہ دیں، تو سمجھو اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دی۔ اور اگر اور کچھ نہیں دے سکے، یہ 3 چیزیں ان کی جولی میں ڈال دیں، تو سمجھو 2 جہاں کی نعمتیں اولاد کی جولی میں ڈال دیں۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں پہ کار بند کرو۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب نبی کی محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو کیفیت ہے، کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے فلاں کے ساتھ محبت کر، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت خود بخود ہوتی۔ تو کیسے اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں؟ تو ایک تو آپ یہ کام کریں، اپنی اولاد کو پابند کریں کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرے۔ جو بندہ درود کی کثرت کرتا ہے اس کی نظر میں حیا آ جاتی، اس کے خیالوں کو پکیزگی ملتی، اس کا من ستھرا ہوتا ہے اور دل کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کم از کم جمعے کے دن اور پیر کے دن جب کھانا کھانے لگیں تو بچوں سے کہیں بیٹا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے۔ اور پھر اپنی اولاد کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب بیان کریں، حضور کی سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کریں۔ جیسی سیرت میرے حضور کی ہے کسی اور کی نہیں۔ میکل اچہار یہ غیر مسلم مصنف ہوا، اس نے اپنی کتاب کے اندر دنیا کے عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا، 100 شخصیات کا تذکرہ کیا۔ دنیا کے اوپر جو بڑے بڑے عظیم لوگ ہوئے 100 شخصیات کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر کیا، لیکن آپ کو مبارک ہو اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا۔ لکھنے والا عیسائی ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے، یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت سے لکھتا تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھتا، چونکہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے عقیدت سے نہیں لکھا، میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ تو اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات بتاؤ، بیان کرو۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دو، تو ان کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے گی۔ اور پھر اپنی اولاد کو بٹھا کر ان کے سامنے کرکٹروں کی باتیں نہ کرو، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرو، ان کے سامنے بٹھا کے حسن محمد کی باتیں کرو، حضور کے کمالات بیان کرو، حضور کے معجزات بیان کرو، حضور کے اختیارات بیان کرو۔ انہیں کہو کہ بیٹا ہمارے رب نے ہمارے نبی کو یہ شان بخشی ہے، یہ شان دی ہے کہ کفار جمع ہو کے آ گئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر چاند کے ٹکڑے کریں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، اور جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ صرف حضور انسانوں کے نبی نہیں، پوری کائنات کے نبی، تو یہ چاند بھی تو میرے نبی کا امتی ہے نا۔ تو نبی امتی کو بلائے تو امتی بھاگتا ہوا نہیں آتا۔ تو اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ باتیں بیان کریں کہ مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری نماز کیوں قضا ہو گئی ہے، یعنی ایک نماز قضا ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم علی کے نعرے مارتے نماز پڑھتے نہیں، یہ کیسی محبت ہے علی کے ساتھ۔ اور پھر میرے نبی کو یہ شان رب نے بخشی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علی کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، اور ساتھ سورج کو اشارہ کیا
تو ڈوبا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ گیا تھا. اولاد کو بتائیں رب نے نبی پاک کو یہ شانیں بخشی ہیں. ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آ گیا اور کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے نبی نے بول کے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہی بتا دے. تو پتھر ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھنے لگ گئے تھے. اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے اور گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں. تو اولاد کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب حسن و جمال بیان کریں اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. ہمارا حال یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں خرچ کر دیتے بیرون ملک تک بھیج دیتے. اب نوبت یہاں تک آ گئی جوان بچیاں ہم بیرون ملک بھیج رہے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے. مجھے بتاؤ علماء بیٹھے ہیں جو عورت اکیلی حج کرنے نہیں جا سکتی جو اکیلی عمرہ کرنے نہیں جا سکتی تو مشرقین کے ملک میں انگریزی سیکھنے کے لیے جا سکتی. لیکن دنیا کی محبت میں ہم اتنے اندھے ہو گئے اپنی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور جوان بچوں کو بیرون ملک بیچ دیا. تو دین کی تعلیم مفت ملے ہمارے گھر میں ملے محلے میں ملے ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں اور دین کے لیے ہمارا اہتمام کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ لوگوں نے ادا نہیں کیا. پھر اس سے خرابی کیا ہوتی ہے وہ بچہ ہمارا ایم اے کر گیا ماسٹر کر گیا پی ایچ ڈی کر گیا ایم فل کر گیا اور اس نے دین تو پڑھا نہیں باپ فوت ہو گیا. یہ آخری خدمت تھی جو بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کی کر سکتا تھا اپنے ہاتھ سے غسل دیتا لیکن وہ منہ لٹکائے کھڑا ہے غسال کا انتظار کر رہا ہے. غسال آئے میرے باپ کو غسل دے اس کو پیسے دیں گے. تجھے کیا مسئلہ ہے تو نہیں غسل دے سکتا. تجھے اس نے جنم دیا پالا پوسا پڑھایا جوان کیا خود غسل دے. لیکن وہ خواہ غسل دے گا اس کو تو اپنے غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا. اس نے تو دنیا سیکھی وہ منہ لٹکائے کھڑا ہے. عارف کھڑی رومیہ کشمیر نے کتنی خوبصورت بات کی. فرماتے ہیں جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نے ہو تیرے کرتے. وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو صاحبو اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ پروفیسر بناؤ لیکن سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بناؤ. سب سے پہلے انہیں حضور کا غلام بناؤ. سب سے پہلے حضور کا وفادار بناؤ. سب سے پہلے جو فرض علم ہے دین کا وہ ان کو سکھاؤ. اور پھر دیکھنا اولاد پوری زندگی تمہارے آگے آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گی. پھر ماں باپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی بلکہ وہ جب صبح اٹھیں گے تو پھر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں گے. کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جو محبت کے ساتھ ماں کو دیکھتا ہے یا باپ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما. پھر وہ حج سمجھ کے زیارت کریں گے کہ ہمارا حج ہوگا. صحابی نے عرض کی بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے روح البیان کے اندر حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرما. تو اگر اولاد کی تربیت نہ کی تو پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا. وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا. تو اگر اولاد کی اچھی تربیت کر گئے اولاد کو دین دے دیا تو پھر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو نیک اولاد والدین کے لیے جو مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اس کا بھی بندے کو قبر کے اندر فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے. مولا کریم اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھنا. مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مولا کریم اپنی شان کے لائق اپنی رحمت سے نواز دے. ان کی دنیا بھی بہتر کر دے ان کی آخرت بھی بہتر کر دے. اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو دعائیں لبوں پہ وہ بھی قبول کر لے اور جو دعائیں دلوں کے اندر ہے وہ بھی قبول کر لے. مولا کریم اس آستانے کے فیض کو وافر کر دے اور ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرما. جئیں تو شان سے مریں تو ایمان سے
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔